اپنی سوچ کے مطابق اپنے ضرورت کے مطابق نیت کرتا ہے۔ اگر کسی کی نوکری نہیں ہے، وہ فارغ ہے، تو وہ اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ یار چلو اعتکاف کر رہا ہوں، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس اعتکاف کی برکت سے میرے روزگار کا معاملہ حل کر دے۔ کوئی دکاندار ہے تو دکان کے میں برکت، خیر و برکت کے معاملات ہو جائیں، کوئی کہتا ہے پریشانی کے معاملات حل ہو جائیں، گھر کے معاملات سیٹ ہو جائے، ہمارے یہ ہو جائے وہ جائے، الگ الگ نیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، ہمارے دوست ہمیں گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، باہر رہیں گے اس 10 دن میں بھی تو وہ ہمیں عبادتوں کی طرف نہیں آنے دیں گے، ریاضتوں کی طرف نہیں آنے دیں گے، اللہ کے گھر کی طرف آنے سے روکیں گے۔ کوئی کہے گا چلا کپڑا لے کر آتے ہیں، کوئی کہے گا چلا بھائی بال بنوا کر کے آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں آج چل شاپنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں، آج چل فلاں جگہ کھانے پینے چلتے ہیں، تو وہ نمازیں وغیرہ تراویح وغیرہ ہم سے چھڑوا دیں گے۔ لہٰذا ان کے فساد سے بچنے کے لیے ہم اعتکاف میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پر تو دوست بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مسجد میں ہی رہیں گے، لہٰذا نمازیں بھی وقت پر پڑھیں گے، اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ نیت بھی بالکل درست ہے، لیکن اس نیت میں خرابی پائی جا رہی ہے۔ نیت بالکل درست ہے لیکن اس میں خرابی پائی جا رہی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے کہ بندہ دنیا دار لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے گھر والوں سے سب سے برتر بندہ اپنے آپ کو جان رہا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں، بھائی میں تو سارے گناہوں سے پاک ہوں، مجھے تو نماز چھڑوا کر کے دوست لے جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، صحیح ہے، میرے ماں باپ مجھے کام دے دیتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، صحیح ہے، دوست لے جاتے ہیں مجھے فلاں جگہ گھمانے پھرانے کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں، اور لہٰذا جو ہے وہ ان سارے کے فساد سے بچنے کے لیے میں اعتکاف میں آ رہا ہوں۔ اس میں یہ فساد ہے کہ انسان کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے اور انسان اپنے آپ کو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھ رہا ہے کہ ساری غلطی باہر والوں کی تھی، میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، ان سے بچ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ نہیں، یہ نیت بھی درست ہے کہ انسان گناہ سے تو بچ رہا ہے، لوگوں کی شر سے تو بچ رہا ہے، لیکن اس سے بہترین نیت یہ ہے کہ بندہ اس نیت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے کہ میرا نفس اپنے آپ کو ملامت کرے، بندہ کہ میرا نفس فتنہ و فساد کی آماجگاہ ہے، میرا نفس فساد کا گھر ہے، میرا نفس شر کا ایک گھر ہے، اور ہمیشہ میرا نفس جو ہے وہ مجھے بھٹکاتا ہے، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے بے راہ روی کی طرف، مجھے غلط کاموں کی طرف اکساتا رہتا ہے، مجھے بھڑکاتا رہتا ہے غلط کاموں کی طرف۔ لہٰذا جب میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا، اور میں اس لیے اعتکاف کر رہا ہوں کہ میں جب اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا تو میرے نفس سے باہر کے لوگ، میرے بھائی، میرے دوست، میرے گھر والے، میرے ماں باپ، وہ میرے نفس کے شر سے محفوظ رہیں گے، وہ میرے نفس کے فساد سے محفوظ رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جب میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا تو میرا نفس بھی کنٹرول میں رہے گا، اور ہر وقت میں مسجد میں رہوں گا، اللہ کے گھر میں رہوں گا تو میرا دل عبادت کی طرف مائل رہے گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے انسان کی، نہ کہ ہم دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ ہم دوسروں کو برا کہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ ہاں، تو اسی طرح ایک اللہ کے ولی ہیں